سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ پاکستان میں لاہور کے مدرسے کے ایک پرنسپل ہیں کہ جن کا نام بظاہر تو جواد نقوی ہے، لیکن جو ان کا پیدائشی نام ہے فرزند علی، اور نظریاتی اعتبار سے بظاہر وہ شیعہ نظر آتے ہیں، لیکن دشمنان اہل بیت علیہم السلام کے فضائل پڑھنے کی کافی ان کو مہارت حاصل ہے، اور وہ اور ان کے شاگرد نواسب کے کہنے پر ذکر اہل بیت کو رکوانے کے لیے ہمیشہ منقبتوں پر اور نوحوں پر اٹیک کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض منقبتوں میں کوئی پرابلم ہو، لیکن ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کوئی سلسلہ کیا جائے کہ منقبت پڑھنے والے اور نوحہ پڑھنے والوں کی شخصیت کو بالکل برباد کر دیا جائے۔ البتہ یہ پالیسی ناصبی ملاؤں کی، خصوصاً دیوبند کے جو ناصبی ملا ہیں ان کی ہے، اور بعض ان میں سے یہ تحریک چلانے کا اعلان بھی کر چکے ہیں کہ جو بھی پاکستان میں کلام پڑھا جائے اس کی دھن یا اس کے الفاظ۔ یہ کون سے صحابہ تھے؟ چند ایک تھے، بزرگ تھے، بوڑھے تھے، جب یہ رسول اللہ کی مجلس میں آتے رسول اللہ اٹھ جاتے اور لوگوں کو کہتے ان کو جگہ دو۔ قرآن میں آیت موجود ہے، یہ وہ تھے جو جنگ بدر میں مجاہد بن کے لڑے، اور رسول اللہ آخری عمر تک ان بدریون کو سب پر ترجیح دیتے تھے، پہلی صف میں ان کو بٹھاتے، احترام ان کا کرتے، لوگوں سے احترام کرواتے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے ان کی مذمت میں جو اہل بدر صحابہ کا احترام نہیں کرتے تھے۔ وہ بعض نو نویلے صحابہ تھے، نئے نئے صحابی بنے تھے، ان کو وہ زیادہ گمان تھا کہ ہم نئے نئے بنے ہیں تو، اور نہیں کرتے تھے، احترام نہیں کرتے تھے۔ آیت اتری ان کی سرزنش میں کہ بے ادبی مت کرو، بدتمیزی مت کرو، جب یہ طبقہ مجلس میں آ جائے آپ جگہ خالی کر دو، ان کا احترام کرو۔ یہ صحابہ وہ صحابہ تھے، لیکن یہی صحابہ جو اتنے محترم اور فداکار اور جان نثار تھے، یہ امیر المومنین کی حکومت کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ یہ ذاکر جو آج علی کے قصیدے پڑھتے ہیں، یہ شاعر جو جب علی آ گئے زندگی آ گئی، علی آ گئے تو زندگی نہیں آئے گی، پھر تو نظر نہیں آئے گا کہاں ہے۔ جب علی آ گئے سپیڈ آ گئی، بھاگ جائے گا تو، چونکہ جب علی آئیں گے عدالت لے کر آئیں گے، علی آئیں گے غیربال لے کر آئیں گے، علی آئیں گے میزان لے کر آئیں گے۔ خوب یہ اتنے جید صحابہ کو کیا اعتراض تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ بھائی ہم نے مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے کہ یہ بندہ جب غنیمت کا مال ہماری مرضی کا ہمیں نہیں لینے دیتے، حکومت ان کے پاس آئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ لہذا رسول اللہ نے کہا یہ تمہارا حاکم ہے، انہوں نے کہا ہمارا دوست ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے، وہ 2 سے 3 باتوں کے اوپر مختصراً گفتگو کرنا ہے، آپ کی سماعتوں کو زحمت دینا ہے، جن میں سے سب سے پہلی بات جو ہے وہ جو آج کل ایک شعر کے اوپر اپنی رائے پیش کرنے پر جناب سید جواد نقوی صاحب کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے مختلف ذرائع سے یا ان کے مخالفین سے یا نظریاتی جو مخالفین ہیں ان کے، کہ جی انہوں نے توہین کے وہ مرتکب ہوئے ہیں اور استاد سبط جعفر شہید جو ہیں اللہ مقامہ ہو ان کی توہین کی ہے جی۔ اور اس کو موضوع بحث لاتے ہوئے مختلف کلپ جو ہیں ہمارے تک پہنچے، شہریار آبدی صاحب کا، وہ تو میرا خیال ہے اس سے اگلے دن ہی کلپ آ گیا تھا، اور ایک اور کوئی عالم ہے غالباً انڈیا کے ہیں شاید، ان کا کلپ پہنچا۔ ویڈیو کے آغاز میں آپ نے سماعت بھی فرمائے، تو ایک تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ کیا سید جواد نقوی صاحب جو ہیں وہ سبط جعفر صاحب شہید اللہ مقامہ ہو ان کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں، یا ان کی بات سے یہ تاثر ملتا ہے یا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر شاعری کرنا جو ہے اس کو کلی طور پہ وہ رد کر رہے ہیں،
جی، اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جیسا کہ ایک ماحول بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور کچھ جو صاحبان ہیں وہ تو حد سے بڑھ گئے، یعنی بات سبط جعفر صاحب کے اس شعر کی حد تک تھی جس کا مجھے مطلب یقین نہیں ہے کہ شاید جواد نقوی صاحب کو پتہ بھی ہو کہ یہ شاعر کا نام کیا ہے، یہ سبط جعفر کا شعر ہے یا کسی کا۔ آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ پوری بات فرمائی، اور خیر اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ آج کل کیا بلکہ 2-3 دن سے ایک ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف، ان کو گرفتار کرو یا اریسٹ انجینئر محمد علی مرزا، اور اسی طرح ان کے جو حامین ہیں وہ اسٹینڈ ود امام انجینئر محمد علی مرزا EMAM جی، اور ویسے بھی وہ امام مانتے ہیں، چونکہ امام وہی ہوتا ہے آپ کا جو جس سے آپ دین کے مسائل کے لیے رجوع کرتے ہیں، جس کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں، اور جس کے نظریات کے مقابل آنے والے نظریات کا آپ رد کرتے ہیں، تو obviously آپ نے اس کو امام اور مجدد ہی خیر مانا ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ اس کے اوپر چونکہ کچھ مخلصین جو ہیں وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جی اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، تو وہ مختصراً میں نے سوچا بجائے ہر ایک کو الگ جواب دینے کے جو بھی پوچھتا ہے اس کو بھی ہم جو ہے نا ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ کر دیں تاکہ یہ ہمارا جواب سب تک پہنچ جائے۔ اور تیسرا ہے جناب سید شہریار آبدی صاحب قبلہ جو سرکار ہیں جی، وہ ان کی تھوڑی سی ہم نے ان کے اوپر گفتگو کرنی ہے، گو کہ ہم نے کافی عرصہ پہلے کچھ ویڈیوز کے بعد ان کے جو اسٹیٹمنٹ یا بیانات ہیں ان کو ہم اپنے اس کے اوپر مشن کے اوپر ہیں، لیکن یہ والا کلپ جو میں نے ان کا دیکھا، یعنی جو شہریار آبدی صاحب نے سید جواد نقوی صاحب کے حوالے سے گفتگو فرمائی، یا لائیو سیشن کے کچھ کلپ دوستوں نے بھیجے کہ دیکھیں جی گفتگو کا معیار، دوسروں کو الزام دیتے ہیں اور خود جو ہیں سید جواد نقوی صاحب کے حامین کو بغیرت تک کہہ رہے ہیں، اور اس طرح کی اور کچھ لغویات انہوں نے استعمال کی۔ اور دوسری طرف یہ جناب سید جواد نقوی صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں یا ان کے حامین ہیں، ان کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں جی بد زبان ہے۔ تو شہریار آبدی صاحب کی اپنی زبان کیا ہے؟ اس کے علاوہ اس سے پہلے ایک ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کی تھی جب لاہور میں نعرہ حیدری لگانے پر ایک غریب مومن کا قتل کیا گیا تھا، تو اس ویڈیو میں کچھ ان کے الفاظات ہیں وہ ان کے چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ ہم آج کل کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بہت ضروری ہو مختصراً کلپ جو ہیں وہ لگا دیے جائیں، کیونکہ آج کل جو ہے ماشاءاللہ ہماری اس پیغام توحید اور ولایت کی وجہ سے، خالص توحید پیش کرنے کی وجہ سے، جو ان شخصیتوں کے پرستش کرنے والے ہیں، جو واضح ہدایات قرآن نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ کو پڑھ کے بھی جی دیکھ کے بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی جب تک یہ شخصیت اس کا یہی ترجمہ نہیں بتائے گی ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ وہ پھر جو ہے ان ویڈیو کلپس کے اوپر جو ہے جی آپ نے یہ کلپ کیوں یوز کیا، وہ کیوں کیا، تو اس لیے شہریار آبدی صاحب کے چینل پہ یہ کلپ پڑا ہوا ہے نعرہ حیدری لگانے پہ جو مومن قتل ہوا، اس کے رد عمل پر ان کا جہاں انہوں نے بڑی اچھی باتیں بھی کی اس کلپ میں، وہاں پہ انہوں نے کچھ جو مبہم باتیں کی، اور یہ آبدی صاحب سے ہمارا آج کی ویڈیو میں یہی گلہ بھی ہوگا کہ جناب آپ ہمیشہ بات کو دھورا کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ لوگوں کو علم سکھانے کے لیے بقول آپ کے، اور مجھے نہیں لگتا، میں نہیں سمجھتا کہ شہریار آبدی صاحب جو ہے جو قرآن کا نہج البلاغہ کا رسول کافی میں جو علماء کا باب ہے اس کے مطابق جو کرائیٹیریا ائمہ اہل بیت نے وضع کیا ہے، جو معیار، اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ آپ کی تبلیغات معذرت کے ساتھ کہ آپ اس کے اوپر پورا اتر رہے ہیں اس معیار کے اوپر، چونکہ تبلیغ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کسی کو زچ کر کے، کسی کے مقدسات کے اوپر جناب اس طرح کے تھم نیل ٹائٹل بنا کے اور اس طرح کی گفتگو، طنزیہ گفتگو، یہ تبلیغ تو کبھی ائمہ نے خود بھی نہیں کی۔ جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، جنہوں نے امت کے کچھ گروہان کی ظلم اور زیادتیاں بھی برداشت کیں، شہادتیں بھی ان کے ہاتھوں پائیں، پھر بھی ان کے بعد آنے والے ائمہ نے کبھی یہ روش نہیں اپنائی، کبھی یہ اسلوب نہیں اپنایا، کبھی تبلیغ کا یہ طریقہ کار نہیں اپنایا کہ جس طرح محترم آبدی صاحب، اور ہمیں ان کے اسی طریقہ کار سے اختلاف ہے، ہمیں کوئی ان کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ کوئی جواد نقوی صاحب کے جناب ہم کو پیڈ شدہ وکیل ہیں کہ جناب جب ان کا، ابھی آپ گواہ ہیں میرے چینل پہ پچھلے 4-5 ماہ سے ان موصوف کے حق میں، خلاف میں، یا ان کے موضوع پر ہی کوئی کلپ نہیں آیا جی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے طریقہ کار تبلیغ، جس کو یہ تبلیغ کہتے ہیں، جس کو یہ، ابھی میں آگے انشاءاللہ گفتگو کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب موصوف جو ہیں وہ ادھوری بات کا مطلب کیا ہے، یعنی جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات کو ادھوری نہ چھوڑا کریں، پورا کیا کریں، وہ کیا ہے۔ لیکن چلتے ہیں آج سب سے پہلے اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف۔ لیکن سید جواد نقوی صاحب کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا جو پورا کلپ ہے،
اس کے علاوہ میرے بات ہوئی ان کے بہت قریبی معتمد جو ہیں ساتھی سے، ان کے کارکن کہہ لیں، ان کے چاہنے والے کہہ لیں، اور یہ سیالکوٹ میں احیاء امامت کے عنوان سے کوئی کانفرنس یا کوئی اس طرح کا وہ پروگرام تھا ان کا. انہوں نے مجھے بتایا کہ آغا یہ وہاں پہ آغا کی تقریر سے پہلے ایک نوجوان نے، ایک بچے نے یہ سبط جعفر شہید کی جو ہے منقبت یہ پڑھی، اور اس میں یہ لفظ تھا. آغا جو ہیں یعنی جواد نقوی صاحب وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ان کے ذہن میں رہا. اور بات جیسے کہ آپ نے اس کلپ میں بھی دیکھا، اس کے بعد عدالت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جناب جواد نقوی صاحب نے. تو اس بات میں چلتے چلتے یہ چونکہ ان کے مصرع ذہن میں تھا یا ان کے سامنے پڑھا گیا تھا، تو انہوں نے عذرائے کیا کہنا چاہیے کہ تربیت کے عنوان سے کہہ لیں یا سمجھانے کے عنوان سے کہہ لیں، یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ بات کو مکمل کیا کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا بڑا آسان ہے، ان کے فضائل، ان کے گن گانا بڑا آسان ہے، لیکن عدالت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے کچھ کے لیے، ہم جیسے گناہ گار جو صرف زبانی دعوے کرتے ہیں. تو اس عنوان سے انہوں نے بات کی ہے، اور کلپ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کلپ مجھے انہوں نے بھجوایا کہ آپ پورا کلپ دیکھیں. اب یہ کلپ میرے پاس غالباً پرسوں یا کل آ گیا ہوا تھا. ابھی مختلف ساتھیوں نے اس کلپ کو اپلوڈ کر کے ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن ہماری چونکہ کل ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے جناب انجینئر محمد علی مرزا کی، تو اس کو پھر ہم نے ہولڈ کر لیا تھا آج کے لیے. اور آج بھی یہ صبح کلپ اپلوڈ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو پائی، چونکہ ہماری تقریباً 9-10 بجے یہاں پہ لائٹ گئی. لوڈ شیڈنگ نہیں، ویسے کوئی خرابی تھی، اور آج میرا خیال ہے کہ 3 بجے کے قریب دوپہر کو یہ لائٹ آئی ہے جی. تو اس وجہ سے اس کے ٹائمنگ کا بھی تھوڑا ایشو آیا. تو بات یہ ہے کہ سید جواد نقوی صاحب سے اختلاف کرنا، ان کے نظریات کو ایکسیپٹ کرنا یا ان کے اوپر علمی تنقید کرنا، یہ سب کا حق ہے. میں حقیر بندہ حقیر، جو کہ میں کہتا ہوں نہ میں عالم ہوں نہ اچھا طالب علم ہوں، مجھ جیسے جناب نالائق طالب علم نے بھی کچھ 6-7-8 سوالوں پر مشتمل ایک سوال نامہ تیار کیا ہوا ہے سید جواد نقوی صاحب کے لیے. اب وہ ہمیں بالواسطہ بلا واسطہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جیسے موقع ملے گا ہم ان کی خدمت میں پیش کریں گے، چونکہ وہ سوالات ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم جو ہے ابھی تک ان کے نظریات یا ان کی باتوں کو علمی طور پہ ہضم نہیں کر پائے ہیں جواد نقوی صاحب کی. تو جواد نقوی صاحب سے سوال کرنا، اختلاف کرنا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور اس سوال نامے میں ہمارے سوالات بھی ایسے ہیں کہ انشاءاللہ اگر وہ ہمیں موقع ملا براہ راست پوچھنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے اس قسم کے سوال سید جواد نقوی صاحب سے کسی نے نہیں پوچھے ہوں گے جی. اس میں تصوف کے حوالے سے ہے، ملا صدرہ کی شخصیت کے حوالے سے ہے، اس کے افکار کے حوالے سے ہے. اس میں جو سید جواد نقوی صاحب کا نظریہ جمہوریت ہے، امامت کے اس کے اوپر، یعنی جمہوریت کو کلی طور پہ رد کرنا، ووٹ ڈالنے کو حرام قرار دینا، اور ووٹ ڈالنے والوں کو غدیر کے خلاف والا گروہ گرداننا، اس قسم کے دعا زارہ کے بارے میں جو ان کے الفاظ تھے. انجینئر مرزا کو انہوں نے توہین امام زمان یا تمسکر جو امام زمان کو اڑایا اس کے اوپر. تو اس قسم کے کچھ سوالات ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سید جواد نقوی صاحب کے کچھ نظریات یا کچھ باتیں جو ہماری کم علمی سمجھ لیں کہ ہمیں سمجھ آج تک نہیں آئیں یا ہم ان پہ متفق نہیں ہیں، ان سے اختلاف کرتے ہیں، علمی اختلاف، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم بھی ان سے کچھ باتوں پہ اختلاف کرتے ہیں. اور جب میں نے پہلا وزٹ کیا تھا عروۃ الوثقیٰ کا، جہاں موقع ملا، جہاں پہ سید جواد نقوی صاحب نے ویڈیو موجود ہے، خود مجھے وزٹ کروایا اپنی جامعہ کا اور مختلف شعبہات کا بتایا، تو اس وقت کچھ چیزیں مجھ پہ واضح نہیں تھیں، تصوف کے حوالے سے، نظریہ امامت اور جمہوریت کے حوالے سے، جی ملا صدرہ کے حوالے سے. ورنہ میں وہ موقع ضائع نہ کرتا کہ دوبارہ پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، میں وہ سوالات ان سے وہاں دہرا لیتا. اور یہ جس شخصیت کا میں نے نام لیا، میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ اجازت نہیں ہے ان کی طرف سے، وہ اس چیز پہ شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ میں نے اس سے 1-on-1، یعنی میں تھا، جواد نقوی صاحب تھے، ان کا احاطہ تھا ان کے دفتر کے باہر، اور یہ موصوف ہمارے بھائی برادر تھے. میں نے ان کے سامنے جواد نقوی صاحب سے کہا کہ قبلہ گو کہ میں 100% آپ سے متفق نہیں ہوں، کچھ چیزیں مجھے آپ کی آج تک سمجھ نہیں آئیں، لیکن وہ اور چیزیں تھیں. وہ جناب امیر مختار کے اوپر معاملہ تھا، وہ نماز جمعہ کے جو مسائل ہیں، یعنی ڈسٹنس کا فاصلے کا ایشو ہے، اس کے اوپر تھا. اس طرح کی 1-2 چیزیں اور تھی. ورنہ میں یہ سوالات اس وقت مجھ پہ یہ چیزیں عیا ہوتی کہ قبلہ کا تصوف کے حوالے سے یہ نظریہ ہے، صوفیاء کے حوالے سے یہ نظریہ ہے، جواد نقوی صاحب کا ملا صدرہ کے حوالے سے، تو میں اپنی علمی تشنیگی دور کرنے کے لیے وہ سوالات اسی دن کر دیتا. لیکن یہ چیزیں میرے سامنے کچھ جواد نقوی صاحب کی کتابیں پڑھ کے آئیں، کچھ ان کے کلپس وغیرہ دیکھ کے آئیں، کچھ تقریریں سن کے آئیں. تو بہرحال علمی اختلاف کرنا، اس کو پیش کرنا، اس کا وہ کرنا حق ہے، سب کا حق ہے. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں
اور انشاءاللہ اس کو میں صرف کہتا نہیں ہوں، میں اس کو ثابت بھی کرنے کو تیار ہوں کہ شہادہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس سے آپ علمی اختلاف نہیں کر سکتے۔ شہادہ معصومین علیہ السلام کے فرامین اور قرآن کے احکامات کے علاوہ کوئی تیسرا ایسا شخصیت یا تیسری ایسی کتاب کی صورت میں ہو شخصیت وہ نہیں ہے کہ جس کے علم سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے۔ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس اختلاف کو ایک تو اتنا رکھیں جتنا کہ وہ ہے، اور دوسرا اس کو جو پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے، پیش کرنے کا طریقہ ہے، وہ بھی پھر علمی ہو، آپ کی خود کی علمی شخصیت ان سوالوں سے ہی جھلکے۔ یعنی میں اگر جواد نقوی صاحب سے سوال کروں گا تو ان سوالوں کو کرنے کے انداز اور سوالوں کا جو الفاظ ہوں گے پیش کرنے کے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا کہ علم دوست بندہ ہوں۔ عالم تو میں نہیں ہوں، اہل علم میں سے میں بھی اپنے آپ کو نہیں کہتا، میں تو طالب علم بھی اچھا نہیں ہوں، یعنی پھر بھی میری شخصیت کے کچھ وہ پہلو نمایاں ہو جائیں گے آپ کے سامنے۔ تو جواد نقوی صاحب نے دیکھیں ایک تاریخ کی کتب میں بھی اور غالباً نہج البلاغہ میں بھی آپ کو ایک مولا علی کا شاعر تھا، نجاشی شاید اس کا نام تھا، وہ مولا علی کی شان میں بڑے قصیدے لکھتا تھا لائیو مولا علی کے سامنے، آپ کے دور خلافت کی بات ہے جی، اور آپ کے سفین کے یا غالباً جمل کے یا سفین کے، بہرحال آپ کے کسی لشکر کا کسی ایک گروہ کا کمانڈر بھی تھا جی۔ اچھا، اس نے رمضان میں جناب شراب پی، معاذ اللہ استغفر اللہ، جب شراب پی تو رمضان میں شراب پی کے وہ کوفہ کی گلیوں میں ویسے گھومتا رہا۔ جب وہ گھومتا رہا، بعد مولا کائنات تک پہنچی، آپ نے اس کو بلوایا، اور جب ثابت ہو گیا کہ جناب اس نے شراب پی ہے، صرف پی نہیں ہے، حرمت رمضان کو پامال کیا ہے، چونکہ وہ رمضان کے ایام چل رہے تھے، رمضان المبارک کے مقدس دن چل رہے، تو آپ نے اب دیکھیں اس نے مولا علی کی شان میں شاعری کی۔ اگر آپ کے لیے شاعری مولا علی کی شان میں کر دینا ہی کافی ہے، یہ شعراء حضرات معیار ہیں جی، کہ جو مولا علی کی شان میں، چاہے وہ روپ کماری دیوی انڈیا کی ایک شاعر تھی، ہندو شاعر تھی، وہ کرے، یا گلدیپ سنگھ کرے، سکھ تھا ایک جی، یا کوئی کرسچن کرے، اگر صرف شاعری ہی آپ کی بخشش کا معیار ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس بندے نے صرف مولا کائنات یا اہل بیت کے فضائل کو شاعری میں ڈھال کے عوام کے سامنے پیش کیا، اس کی کسی بات سے اختلاف کرنا اس کی توہین ہو گئی ہے جی، اس کا کسی شعر سے اختلاف کرنا اس کی توہین ہو گئی ہے، تو پھر آئیے ذرا اس واقعے کی طرف اور مجھے بتائیے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت اپنے شان میں قصیدوں کی زیادہ ضرورت تھی یا آج ہے؟ یعنی اس وقت جہاں پہ مولا علی کا نام لینا جرم تھا، ان کی شان میں قصیدے لکھنا تو دور کی بات ہے، اور بعد میں جو مولا کائنات کے چاہنے والے تھے انہوں نے جو سختیاں سہی ہیں آپ کے سامنے ہیں، تو اس وقت زیادہ ضرورت تھی یا آج ضرورت تھی؟ اور پھر شاعر بھی ایسا کہ وہ صرف شاعر نہیں ہے، وہ لڑنے والا فوجی بھی ہے سرکار کا، لیکن آپ نے جب اس کو بلوایا تو اس کو نہ صرف کہ شراب کے جو 80 کوڑے ہیں وہ لگوائے، بلکہ اس کو 20 کوڑے ایکسٹرا لگوائے کہ تو نے حرمت رمضان کو پامال کیا ہے۔ یہ ہے وہ عدالت علی جس کا ذکر جناب جواد نقوی صاحب کر رہے تھے، اور صرف جواد نقوی صاحب نہیں، علماء فقہ کی آپ جب کتابیں پڑھیں تو وہ ہمیشہ ڈرتے رہے کہ علی کے گروہ سے باہر بیٹھ کے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کرنا آسان ہے، ان کے فضائل پڑھنا آسان ہے، لیکن جیسے ہی آپ اپنے آپ کو شیعان علی کہلواتے ہیں، علی کے گروہ میں داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر علماء فقہ کہتے ہیں کہ جناب ٹانگیں کانپتی ہیں، چونکہ علی کی عدالت جو ہے نا، وہ جہاں معاملہ عدالت کا آ جائے، انصاف کا آ جائے، اپنا پرایا نہیں دیکھتی، حق دیکھتی ہے۔ تو اس شاعر کو جب 20 کوڑے ایکسٹرا لگوائے تو وہی جو مولا علی کی شان میں صبح شام قصیدے لکھتا تھا، شاعریاں کرتا تھا، اور ان کی طرف سے جا کے لڑتا بھی تھا، اس کا پورا قبیلہ آیا، انہوں نے احتجاج کیا، اور نہ صرف احتجاج کیا، یعنی انہوں نے یہی باتیں کی کہ یار یہ تو دیکھیں مولا علی کی شان میں شاعری لکھنے والا ہمارے قبیلے کا بندہ، ان کی طرف سے لڑنے والا، یار اتنی کون سی قیامت آ گئی تھی، معاف کر دیتے، اس کی خدمات کو دیکھتے ہوئے معاف کر دیتے۔ اچھا، جب معافی نہیں ملی بلکہ 20 کوڑے ایکسٹرا لگوائے، اور ممکن ہے کچھ، میں اب کیا بات کروں، کچھ تاریخ دانوں نے اس واقعے کی شرح میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ اس ایکسٹرا 20 کوڑوں میں حرمت رمضان کے علاوہ یہ بھی عنصر شامل ہو کہ بدبخت تو علی کا ماننے والا تھا اور تو شراب پیتا رہا رمضان میں، یہ عنصر بھی شاید شامل ہو، یعنی مولا کو اتنی ناگوار بات گزری کہ میرا ماننے والا، میرے امامت کا قائل بندہ یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ تو یہ ہے عدالت علی جس کی وہ بات کر رہے ہیں اور علماء بزرگان کرتے ہیں۔ اب اس کے اوپر سبط جعفر صاحب شہید کا نام کیا انہوں نے لیا کہ جی وہ ایک شاعر ہے سبط جعفر، اس نے یہ شعر لکھا ہے، علی آ گئے، زندگی آ گئی، علی آئیں گے تو سپیڈ آ جائے گی تمہیں ممکن ہے آپ کو ان کے الفاظات سے وہ ہونا بھی چاہیے۔ یہ دیکھیں ایک صحت مند دماغ کی
پہچان ہے کہ کسی بات پہ علمی اختلاف کرنا، لیکن مقصد یہ ہے کہ جتنا کہ وہ اختلاف تھا اتنا کہ اختلاف کرتے، پورا کلپ دیکھتے۔ اول تو جو ہمیشہ عالم حق ہوگا وہ کبھی بھی ادھوری بات سن کے فتویٰ نہیں دے دے گا، چڑھ نہیں دوڑے گا کسی پہ۔ وہ اپنے جس نے ان کو یہ بات پہنچائی ہوگی اس کو کہے گا کہ نہیں یار اس کا اگلا اور پچھلا حصہ بھی دکھاؤ مجھے، تاکہ ایسا نہ ہو بعد میں شرمساری ہو۔ جی تو اس کے علاوہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب سبط جعفر صاحب کی توہین ہو گئی، سبط جعفر صاحب کو یہ کہہ دیا۔ سبط جعفر صاحب جو ہیں وہ ایک شاعر تھے اور ان کی بڑی خدمات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شعراء جو اب مثلاً آپ یہ اسی جو ان کی منقبت ہے اس کا ایک جملہ ہے کہ جب خدا کو پکارا تو علی آ گئے، اس کے اگلا مصرع یہ ہے کہ جب علی آ گئے تو زندگی آ گئی۔ اب جو پہلا مصرع ہے یہ اہل علم یا جو اہل ادب ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ بھی ہم نے اللہ سے مدد مانگی یا اللہ کو پکارا، اللہ نے مولا علی کی صورت ہماری مدد کر دی، وہ علم کی طرف لے جائیں، وہ کسی طرف لے جائیں، پکارا اللہ کو تھا۔ لیکن جن کا فہم اتنا نہیں ہے، جو ادراک اتنا نہیں کر سکتے ان شعراء کی جناب تنہائیوں کا یا ان کے الفاظوں کا، مجھے بتائیں کہ جب وہ بندہ یہ شعر سنے گا کہ پکارا اللہ کو تھا آ علی گئے، تو اس کا مطلب ہے گل وچوں کچھ اور ہے، گل ہے ہی کوئی، یعنی وہ پھر نظریہ ثابت ہو جائے گا کہ بھئی اس کو پکار لو اس کو پکار لو، ایک ہی بات ہے۔ یہ میں ایک عام فہم بندے کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ شعراء جو ہیں یہ کوئی حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ائمہ نے اپنے جو قصائد یا مصائب کے عنوان سے جو عرب لوگ شاعری کرتے تھے ان کی شاعری موجود ہے، آپ پڑھ لیں، اس میں دور دور تک اللہ سے تقابل کرنا تو دور کی بات ہے، اس چیز کے نزدیک بھی نہیں پھڑکتے نظر آئیں گے شاعر۔ سیدھی سیدھی جناب آپ کے اوپر جو آیات اتری ہیں، جو احادیث ہیں، ان کو موضوع بنایا گیا ہے اس شاعری میں۔ مصائب کربلا کے جناب سیدھے سیدھے عنوانات، اس کے اوپر ائمہ یا خوش ہوتے تھے یا مصائب کے ٹکڑے سن کے گریہ زاری کرتے تھے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب اگر علماء پہ تنقید ہو سکتی ہے، علماء کے غلطی یا نظریات پہ، اگر سبط جعفر صاحب اول تو ہوئی نہیں ہے، اور سبط جعفر صاحب کا میں جناب بڑا وہ ہوں، اور میرے پاس ان کی بکس بستہ اور وہ موجود تھیں میرے پاس، کچھ پڑھنے کے لیے لے گئے، واپس نہیں آئی۔ خیر، اگر تو یہ تنقید ان کے اوپر براہ راست بھی ہوئی ہو اور علمی تنقید ہوئی ہو کہ بھئی یہ آپ کا شعر جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، جواہر نقوی صاحب نے اس بچے کے منہ سے منقبت کا الفاظ سنا، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ سبط جعفر کا شعر ہے۔ انہوں نے اس شعر کے اوپر ایک بات کی کہ بھئی علی کو پکارنا یا علی آ گئے زندگی آ گئی، یہ کہنا آسان ہے، علی بنفس نفیس آ جائیں، اپنی عدالت قائم کر دیں تو ہم لوگ کالے پڑ جائیں گے، ہم کہیں گے یار یہ کیسے امام ہے یار، ساری عمر ان کی خاطر ماریں کھائی ہیں، مخالفتیں صحیح ہیں، گردنیں کٹائی ہیں، اور اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو ہمیں سزا دینے پہ آ گئیں۔ یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ہے، عدالت علی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جناب کوئی سبط جعفر صاحب پہ تنقید اگر کر بھی دے کوئی، جیسے میں نے ابھی بات کی کہ بھئی یہ اگر ایک عام فہم بندہ سمجھے شعر سنے گا اور سنتے ہوں گے کہ پکارا خدا کو آ علی گئے، تو معاملہ کیا بیچ میں، تو یہ تنقید جو میرا حق ہے اس میں توہین کہاں سے ہو گئی؟ اول انہوں نے تو نام نہیں لیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جہاں تک کوئی حق بات ہے وہ کرنی چاہیے، جہاں ان سے اختلافی بات ہے میں نے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو خود بتا دیا کہ میرے 8 سوال تیار پڑے ہیں، مجھے جب موقع ملا میں انشاءاللہ دو بدو 1 on 1 بغیر کسی اس کے میں بات کروں گا ان سے کہ قبلہ یہ باتیں آپ کی ماں قرآن اور اہل بیت کے اس سے سمجھائیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اختلاف کرنا میرا کیا سب کا حق ہے، لیکن میں علمی اختلاف کروں گا۔ میں ایسا نہیں کروں گا کہ انہوں نے ایک بات شعر کے اوپر ایک عدالت علی کی بات کی ہے تو جناب اب ان کو فضائل علی کے خلاف بتایا جائے یا یہ کہا جائے کہ جی یہ چونکہ ناسبی ذہنیت کے بندے ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں اس لیے ان سے برداشت نہیں ہوتے، یہ زیادتی کی طرف معاملہ آ جاتا ہے۔ اچھا جی، اب دوسری طرف آ جائیں کہ جناب انجینئر مرزا صاحب کے خلاف جو ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں ہمارا موقف کیا ہے، تو میں یہ گزارش کروں گا، دیکھیں انجینئر صاحب کے خلاف میرا ابھی کل ہی خلاف نہیں، خلاف کا لفظ منہ سے نکل جاتا ہے، ان کی ایک بات کے اوپر جناب میں نے کل ہی ایک کلپ اپلوڈ کیا اور ان کو پھر دعوت فکر پیش کی ہے۔ ان سے میرا علمی اختلاف شدید تر ہے، ان کے توحید کے اوپر کام اس کو ہم اپنی جگہ بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرا انہوں نے نوجوانوں کو جناب مذہب کی طرف لائے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی علمی شخصیت ہونے کا دعویٰ کرنے والی ایک شخصیت کا، ایک مکتب کے جناب مسلمہ شخصیت اور امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف، اور ایک امت کی جناب وہ شخصیت جس کا پیدا ہونے کا امت کا ایک اکثریتی طبقہ انتظار کر رہا ہے، جو ان کے الفاظ تھے اس کے اوپر ہم آج تک ان کی علمی گرفت کیے ہوئے ہیں۔
اس کے علاوہ شیعت کو زندہ لاش کہنا، اس کے علاوہ جناب شیعہ پہ جب بات ہوگی توحید پر ہوگی، اور جب خاکسار نے کہا کہ آئیں بات توحید پہ کریں تو جناب میرا سبسکرائبر خیر آڑے آگے، وہ اتنے ہے نہیں تھے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ سارے علمی اختلاف اور شدید اختلافات کے باوجود میرا جو یہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے یا اس طرح کا میرا اس پہ موقف اور نظریہ یہ ہے کہ دیکھیں، کسی کی علمی جنگ کا علمی محاذ پہ مقابلہ کریں اور علمی اٹھائے گئے اعتراضات کو علمی شکل میں پیش کریں۔ امام زمان پر موصوف نے اعتراضات اٹھائے، ہم نے اپنی ساتھ استطاعت اور اوقات کے مطابق جوابات دیے۔ اب میں ان کو جوابات نہ دوں اور میں اٹھ پڑوں ان پہ پرچے کرانے کے جی توہین کر دی انہوں نے، تو وہ پھر ہمارے ہی جو فالوورز ہیں وہ بھی ان کے بھی ذہن میں آئے گا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ علمی اس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی اور یہ ادھر دوڑ گیا۔ پہلے علمی طور پہ ان سے بات کریں، ان کو جوابات دیں، خدا نہ خواستہ انٹل انلیس کے بہت بڑا کو بلنڈر مار دیں، ایسے الفاظ کہہ دیں تو پھر ٹھیک ہے یہ معاملہ۔ لیکن یہ ٹاپ ٹرینڈ جو چل رہا ہے، میرا موقف اس پہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی علمی باتوں کا علمی محاسبہ کرنا زیادہ بہتر ہے، ان کے نظریات کا علمی رد کرنا، ان کے اسٹوڈنٹس شاگردان کو متوجہ کرنا کہ جناب یہ کوئی معصوم ہستی نہیں ہے جس کو آپ نے مجدد یا امام ماننا ہوا ہے، یہ بھی غلط نظریہ پیش کر سکتے ہیں۔ اور کئی جگہوں پہ انہوں نے کیا ہے، کئی جگہوں پہ تعویل انہوں نے بڑی غلط کی ہیں، کئی جگہوں پہ انہوں نے جناب ترجمے میں تھوڑا آگے پیچھے مسئلہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی علمی گرفت اگر علماء اگر سمجھتے ہیں اور مطلب شور ہیں کہ جناب یہ بندہ سیدھا سیدھا جیسے ہم نے سمجھا کہ مکتبہ جعفریہ جو ہے اس طرح یہ پیش نہیں کرتے، ہم خود میدان عمل میں آ گئے، تو علمی میدان عمل میں آ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھر لوگوں کو اس طرح سوچنے پہ اور مجبور کرتی ہیں کہ یار اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو مجدد صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، علمی کتابی صاحب ہیں، ان کی علمی باتوں کا جواب ہی نہیں ہے۔ جو یہ لوگ اب اس طرف چل پڑے ہیں تو یہ ہم اس ٹاپ ٹرینڈ کی جناب وہ حمایت اس طرح سے بلکہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارا یہی نظریہ ہے کہ اس بندے کا یعنی انجینئر مرزا صاحب کی علمی باتوں کا علمی خرافات جس کو سمجھتے ہیں برادران کے علماء بھی اور ہم بھی، کئی ساری تو نہیں، کئی چیزوں پہ ان کی باتوں کو علمی خرافات کہتے ہیں، تو ان کو علمی طریقے سے جواب دینا اور علمی گرفت میں لیے رکھنا وہ زیادہ مناسب ہے، اور حکم بھی یہی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی حکم ہے کہ جناب کسی شخص یا کسی گروہ، یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں، اس کی دشمنی تمہیں ظلم پہ مجبور نہ کر دے۔ تو جو علمی لوگوں میں غلط فہمیاں اس طرح کی شخصیات پھیلاتی ہیں، ہمیں ان غلط فہمیوں، علمی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے علم کا ہی سہارا لینا چاہیے، علم کے میدان میں رہ کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب تیسری طرف آ جائیں جناب شہر یار آبدی صاحب کے حوالے سے، جو میں نے شروع میں بات کی کہ ہمیشہ بات ادھوری چھوڑتے ہیں، تو بات ہو رہی تھی جی اس کلپ کی کہ جو انہوں نے اس بندہ مومن بیچارہ جس نے نعرہ حیدری لگایا اور اس کی پاداش میں جان سے گیا، اس کلپ میں انہوں نے کہا کہ جناب یعنی یہ دعوت دے رہے ہیں سب کو کہ جناب یہ چونکہ نعرہ حیدری کی وجہ سے قتل ہوا ہے تو سوشل میڈیا والے سارے ایکٹیو ہو جائیں اور فضائل علی کے اوپر جناب منقبتیں جو ہیں، قصائد جو ہیں وہ پیش کریں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، سمجھ بھی آتی ہے۔ آپ اس کلپ کو جا کے ان کے چینل پہ سنیے گا، موصوف فرما رہے ہیں کہ جناب وہ قوالی کی صورت میں ہو، وہ بھجن کی صورت میں ہو، یعنی بھجن کا لفظ اس شخصیت نے استعمال کیا ہے۔ اب بھجن کیا ہوتا ہے، آپ کبھی صبح صبح یعنی کہ یہ جو چینل ہوتے ہیں انڈیا کے کو مذہبی ہوتے ہوں گے، ہمارے بچپن میں ایک دوردرشن آتا تھا یا پی ٹی وی آتا تھا، وہ بھی انٹینے سیدھے کر کر کے آتا تھا، بچپن کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں آپ کبھی دیکھیں کہ یہ نا وہ چیزیں ہاتھ میں لے کے ڈفلی ٹائپ یا چھن چھن والی مورتی بھگوان کی سامنے ہے ان کے، اور جناب اگربتیاں لگائے بیٹھے ہیں اور ادھ ننگے جو ہیں پنڈت بیٹھے ہیں، تو وہ کوئی تالیاں مار رہا ہے، کوئی وہ ڈفلی یا چھن چھن والی چیزیں بجا رہا ہے، اور ایک بندہ منقبت اس کی شان میں وہ اپنا بیان کر رہا ہے بھگوان کی، جناب اس کو کہتے ہیں بھجن۔ اور یہی جو ہے امت مسلمہ میں قوالی کی ابتدا بھی اسی بھجن سے انسپائر ہو کے لی گئی۔ خیر یہ الگ موضوع ہے کہ اچھا پھر میں پہلے بات مکمل کر لوں۔ پھر اسی کلپ میں سرکار فرماتے ہیں آبدی صاحب کہ جناب اس میں کوئی فقہی اشکال بھی ہو تو خیر ہے، یہ سن لیجئے گا، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے بتا دیجئے گا، میرے پاس وہ کلپ پڑا ہوا ہے، اس میں کہتے ہیں جناب اس میں کوئی علمی اشکال بھی ہو نا، فقہی اشکال، یعنی فقہا، اب فقہی اشکال کیا ہوتا ہے، یعنی کچھ فقہا کی طرف سے قوالی یا بھجن ٹائپ منقبتوں اور قصیدوں کو بڑا زبردست رگڑا دیا گیا ہے، ممنوع حرام قرار دیا گیا ہے، کچھ کی طرف سے مستحب کہا گیا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں اشکال کہ کہیں آپشن ہے کہیں نہیں ہے، تو کہتے ہیں جی اس کو بھی اگنور کرو، تم پر واجب ہو گیا ہے کہ تم اٹھو بھجن گاؤ، بھجن کی صورت مولا علی کی وہ پڑھو، قوالی کی صورت پڑھو، جناب جس صورت بھی پڑھو آ کے جناب یہ کرو۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ موصوف امام ہے؟
ان کو کس نے اجازت دی غنا جو ہے گانا یا گانے کی طرز پہ قصیدے، اور وہ بھی میوزک کے ساتھ؟ بھجن جو ہے بغیر میوزک کے، بغیر چھن چھن کے ہوتا ہی نہیں ہے، قوالی بغیر ڈفلی کے، ڈھولکی کے، تالیوں کے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کو کس نے اجازت دی اس شخصیت کو کہ یہ اٹھ کے ہمیں جناب یہ حکم دے بچوں کو، نوجوان یوٹیوبرز کو، کہ فقہی اشکال کو بھی نظر انداز کرو، اٹھو اور بھجن گاؤ مولا علی کی شان میں، قوالی؟ بات مکمل کیا کریں، بات ادھوری نہ چھوڑا کریں جناب عابدی صاحب۔ آپ بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں، آپ بچوں کو کہو کہ اٹھو اور قرآن اور اہل بیت کے دائرے میں جتنی کی اجازت ملتی ہے منقبتیں قصیدے پڑھنے کی وہ پڑھو اور اپلوڈ کرو۔ ذکر علی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری بات آپ نے اس کلپ میں بھی دوری چھوڑ دی کہ آپ جناب اس پہ چڑھائی کرتے ہوئے جواد نقوی صاحب کی شخصیت پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سارے شعراء سامنے آئیں اور خوب جناب شاعری کریں، یہ کریں۔ مجھے یہ بتائیے کہ بچوں کو یہ تربیت کس نے دینی ہے ناظرین و سامعین کہ جناب آپ شاعری کریں مولا علی کی شان میں، لیکن حدود الہیہ، حدود شریعت مقدسہ، حدود قرآن و اہل بیت کو کراس نہ کریں، اس کے اندر رہ کے کریں۔ ادھر بھی ادھوری بات، ادھر بھی جناب بچوں کی تربیت کو بالکل نظر انداز، نوجوانوں کی، اور کلی حکم کہ اٹھو اور یہ کرو۔ تو بات کو مکمل کیا کریں جناب۔ آپ ویسے اپنے لائیو سیشن میں گالیاں بھی دینا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ ہم جیسے حقیر کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جواد نقوی کے کچھ وکیل جو ہیں ناصبی ہیں، وہ توحید کی آڑ لے کے، تو ہم جواد نقوی صاحب کے اول تو وکیل نہیں ہیں۔ ہم نے جہاں ان کے حق میں ویڈیوز کی ہیں وہاں تصوف اور ملا صدرہ ہو یا امامت جمہوریت ہو، اس کے اوپر اختلافی نقطہ نظر بھی پیش کیا ہے۔ وکیل تو وہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں مقدمہ لڑتا ہے، جناب بات سمجھ آئے نہ آئے۔ تو ہم جناب علمی شخصیات کی کلی رد کے بھی قائل نہیں ہیں اور کلی طور پہ شخصیت پرستی کے بھی قائل نہیں ہیں۔ لیکن قبلہ عابدی صاحب آپ اپنا جواب دیجئے کہ آپ کو کس نے بھجن گانے کی اجازت دی ہے؟ اس فقہ کا، اس مجتہد کا نام بتائیں۔ قوالی، بھجن، ان کی آڑ میں مولا علی کی یعنی فضائل کی آڑ میں ہر اس چیز کو جناب کرنے کا آپ حکم کلی طور پہ صادر فرما رہے ہیں، کہاں سے، کس فقہ کے تحت؟ دوسرا مجھے بتائیں کہ کیا مولا کائنات ہوں یا اہل بیت علیہ السلام کے باقی مقدس ہستیاں ہوں، ان کے اوپر شاعری کرنے کے لیے مادر پدر آزاد ہے شاعر؟ اسے نہیں پوچھنا چاہیے یا اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ جو یہ شاعریاں تو ہمارے سرے چڑھی ہوئی ہیں، یہ شعراء تو ہمارے مکتب کے نوجوانوں کے جناب سرے چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے گٹنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نوحہ خوار، منقبت خوار، قصیدہ خواں ہی تو جناب ہمارے سرے چڑھے ہوئے ہیں، کہ جنہوں نے کسی نے علی کو رب بنا دیا ہے، کسی نے معاذ اللہ رب سے بھی اوپر لے گیا ہے، اور جناب کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو آپ بات پوری کیوں نہیں کرتے عابدی صاحب؟ آپ ادھوری بات ہمیشہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ کہتے کہ جناب قرآن اور اہل بیت کی لکیر، کھینچی ہوئی لکیر سے ادھر ادھر رہ کے شاعری کرو، ادھر نہ جانا، شرک کا شکار ہو جاؤ گے۔ لیکن نہیں، جب بات کریں گے آپ ادھوری کریں گے تو خدا کا واسطہ ہے ایک تو علمی اختلاف کو جتنا وہ اختلاف ہے اتنا پیش کریں، اس سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں میں اگر عابدی صاحب سے اختلاف کروں گا علمی، مجھے نقطہ سمجھ نہیں آیا بھجن والا، اس کے جواب میں عابدی صاحب مجھے بھجن کی جناب وہ دلیلیں پیش کریں گے تو عوام کا فائدہ ہے، یعنی عوام کو سیکھنے کو ملے گا اس علمی سوال و جواب سے۔ لیکن اگر میں اٹھ کے جناب کہوں کہ یہ بندہ تو غالی ہے، یہ بندہ تو نصیریوں کا وکیل ہے، یہ بندہ تو جناب MI6 کا ایجنٹ ہے، تو اس سے مجھے بتائیں کہ میرے چینل پہ سننے والوں کو علم کیا حاصل ہوا، سوائے کہ نئے انہوں نے گالیاں سیکھ لی مجھ سے یا نئے الزامات سیکھ لیے۔ تو جناب آپ جواد نقوی صاحب پہ تنقید کریں یا کس سے بھی کریں، کوئی تنقید سے بالا تر شخصیت نہیں ہے، کوئی مجتہد بھی وہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی مجتہد سے سوال نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، میرا سوال کرنا حق ہے اور مجھے قرآن نہیں روکتا، مجھے تدبر کرنے کو، تفکر کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے، اور مجھے میرے مولا کائنات کہتے ہیں کہ تو آزاد پیدا ہوا ہے، تو کسی کا غلام نہیں ہے، تو تدبر کر، تفکر کر، سوال تیرے لیے آدھا علم قرار دے دیا ہے کہ سوال کرے گا آدھا علم، تو مجھے کوئی کیسے روک سکتا سوال کرنے سے؟ لیکن سوال پیش تمیز طریقے سے ہونا چاہیے اور ہونا علمی چاہیے، ذاتی سوال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے جی عابدی صاحب آپ نے جناب فلاں وقت پہ یہ کیا تھا، ابھی آپ کے بارے میں ایک اور چیز چل رہی جی، آپ نے اپنے یتیم بھتیجوں اور بھابھی کے اوپر جو بھی کیا ہے واللہ عالم بالصواب، ہم نہ اس کی تائید کرتے، نہ تردید کرتے، نہ حمایت کرتے، نہ مخالفت، وہ آپ جانے، آپ کا اللہ جانے یا بتانے والا جانے۔ لیکن اگر میں علمی سوال کی جگہ یہ ذاتیات لے کے بیٹھ جاؤں تو کیا مجھے بتائیں کیا سیکھنے کو ملے گا لوگوں کو؟ تو بات یہ ہے کہ ایک تو بات کو پورا کیا کریں، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت بھی کیا کریں۔ آپ کو کوئی قبلہ اتھارٹی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ عابدی صاحب آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ مولا علی کے نام پہ بھجن بھی گاؤ، جناب آپ نے تو کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا ہے۔ اور میں نے کبھی آپ کے کلپ میں نہیں سنا کہ آپ نے کبھی نام لے کے آصف علوی کی مذمت کی ہو، نام لے کے غضنفر توسوی کی مذمت کی ہو، نام لے کے مولا علی کے اوپر شرکیہ نوحے اور قصیدے پڑھنے، نہ کبھی نہیں۔ اگر کوئی ہے تو میری اصلاح کیجئے،
میری نظروں سے نہ گزرا ہو تو مجھے وہ کلپ ان کا کچھ آنے والا بھجوائے کہ جہاں نام لے کے انہوں نے کہا ہو کہ یہ شرک ہے اور جب تک یہ توبہ نہیں کرتا یہ مشرک ہے. نہیں، کبھی بھی نہیں. بات جب کریں گے دھوری کریں گے، مکمل نہیں کریں گے. یہ ان سے اختلاف ہے اور ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو ہدایت سے متمسک رکھے. تو یہ آج کا مختصراً تو خیر ہماری کوئی ویڈیو نہیں رہتی آپ کے مطابق. میرے مطابق یہ مختصراً نہیں ہے. یعنی مجھے اگر آپ کہیں کہ میں اس موضوع کے اوپر تقریباً 1.5-2 گھنٹہ مجھے چاہیے تھا ان تینوں باتوں کو، لیکن آپ کو یہ ابھی بھی لمبی لگ رہی ہے، میرے حساب سے تشنگی میری رہ گئی ہے. یعنی میں 1.5 گھنٹہ مزید بولنا چاہ رہا تھا اس کے اوپر، یا بول سکتا ہوں. تو یہ مختصراً میرے حساب سے ہوتی ہے. آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اتنی لمبی ویڈیو کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، قرآن و اہل بیت سے متمسک رکھے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.